کسی قوم کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں. عیسائیوں کے پاس بائبل ہے. وہ عیسائی خود نہیں کہتے کہ یہ بائبل وہی انجیل ہے. کسی کو یہ دعویٰ نہیں ہے. قطعاً وہ انجیل نہیں ہے. ہرگز وہ انجیل نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کا دنیا میں کہیں وجود نہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ یہودی کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ وہی تورات ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ تورات غائب ہو گئی. وہ تلمود نامی ایک کتاب پر آج کل بھروسہ کیے ہوئے ہیں جو بہت بعد میں لکھی گئی, جو اللہ کا کلام نہیں ہے. بھارتیہ دھرم گرنتھ سب سے مقدس کتابیں ہمارے بھارت میں ویداز ہیں. کوئی نہیں کہتا کہ ویداز ایشواری ہیں, یہ خدا کا کلام ہے. گیتا کو خدا کا کلام کوئی نہیں کہتا. گیتا کو کرشن جی کے ملفوظات کہا جاتا ہے. کرشن جی کے جملے ہیں. وہ کرشن نے ارجن کو جو ہدایات دی ہیں, کرشن جی نے ارجن کو جو نصیحتیں کی ہیں, ان کے مجموعے کا نام ہے گیتا, جو مہابھارت کا بھی ایک ادھیائے ہے. صرف قرآن ہے, صرف قرآن, جس کے بارے میں دشمن بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ اسی طرح موجود ہے جیسی اللہ کی طرف سے یہ آیا تھا. مسلمانوں, قرآن کی قدر کرو. مجھے کہنے دو کہ تم قرآن کی قدر نہیں کر رہے ہو. تم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے, اور تم میں سے اکثر لوگ قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہو مگر سمجھتے نہیں. تمہیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. یہ تو عجیب غریب ظلم و ستم ہے. قرآن عجیب حالت ہے. تمہارا دوست تم سے کچھ بات کر رہا ہے اور تم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہو. تمہارے دوست نے تم کو خط لکھا اور ایک ایسی زبان میں لکھا جو تم نہیں جانتے. تم اس خط کو تکیے کے نیچے رکھ کر سو جاؤ گے, تمہاری رات کی نیند حرام ہو جائے گی. تم اس زبان کو سیکھنے والے کسی شخص کے پاس جاؤ گے اور اسے ریکویسٹ کرو گے کہ میرا دوست کئی سال پہلے پیرس چلا گیا تھا فرانس پڑھنے کے لیے, وہاں سے اس نے مجھ کو فرینچ لینگویج میں شاید خط لکھا ہے. میں تو جانتا نہیں ہوں فرانسیسی زبان, بھائی ذرا اس کو پڑھ کے مجھے ترجمہ بتا دیجئے, میرے دوست نے مجھے کیا لکھا ہے. 24 گھنٹے تم اس خط کے ترجمے کو جانے بغیر جی نہیں سکتے. کھانا تمہارا حرام ہو جائے گا, سونا تمہارا حرام ہو جائے گا. مگر 70 سال کے بوڑھے ہو گئے اور قرآن کو نہیں سمجھا. خیال بھی نہیں پیدا ہوا کہ اللہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے اور مجھے خبر ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے. یہ تو اللہ ان مدرسوں کو سلامت رکھے کہ ہماری آبادی کے 3-4% بچوں کو یہ مدرسے بیچارے لے لیتے ہیں. غریب گھرانوں کے بچے ہوتے ہیں, ان کو قرآن پڑھا دیتے ہیں, عربی زبان پڑھا دیتے ہیں. یہ قرآن سمجھنے لگتے ہیں, یہ حدیث سمجھنے لگتے ہیں. ورنہ 97 اور 96% مسلمان اکثر قرآن نہیں سمجھتے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان پورے مسلمان نہیں ہیں. کوئی 1% مسلمان ہے, کوئی 4% مسلمان ہے, کوئی بہت اچھا مسلمان ہے تو 5% مسلمان ہے. اگر عبادات اچھی ہیں تو اخلاق خراب ہے, اگر اخلاق اچھے ہیں تو عبادات خراب ہے, معاملات خراب ہے, جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, بے ایمانی بھی ہے. کیسا مسلمان ہے؟ ان مدارس نے اس ملک میں کسی حد تک اسلام کو ابھی تک بچا کر رکھا ہے. یہ ہے ان مدارس کا احسان. کاش کہ تمام مسلمان, خاص طور پر مالدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ, اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے والے لوگ, اپنے آپ کو دانشور سمجھنے والے لوگ, ہمارے یوتھ, ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہ مدرسوں کی اہمیت کو سمجھیں. علامہ اقبال کے سامنے کچھ لوگوں نے مدرسوں پر برائیاں شروع کر دی. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی بہت انگریزی وغیرہ سائنس وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ مدرسوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, مولویوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ علامہ اقبال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مدرسوں کے بارے میں کچھ ایسے ہی جملے کہنے شروع کیے تو علامہ اقبال نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا کہ خبردار, مدرسوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں. جب تک میں اسپین نہیں گیا تھا, جب تک میں نے اسپین کا دورہ نہیں کیا تھا, تب تک میں مدرسوں کی پوری قدر نہیں جانتا تھا. میں اسپین جا کر میری سمجھ میں آیا کہ اگر ہمارے اس بر صغیر ہند و پاک میں یہ مدرسے نہ ہوتے تو پھر یاد رکھنا انگریزوں کے آنے کے بعد
یہاں سے اسلام رخصت ہو گیا ہوتا اور یہاں صرف تاج محل اور لال قلعے کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے کہ یہاں کبھی مسلمان بسا کرتے تھے، رہا کرتے تھے۔ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے اس ملک میں کسی حد تک اسلامیت کو بچا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ، ہماری امت کے لوگ، ہماری امت کے بہت سے لوگ تو مدرسوں کی قدر نہیں جانتے۔ مگر اسلام کے دشمن اسلام کے باقی خوب جانتے ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ سب جانتے ہیں مدرسوں کی اہمیت، سب جانتے ہیں، سرکاریں جانتی ہیں، سیاسی پارٹیاں جانتی ہیں، سنگٹھن جانتے ہیں کہ انہی مدرسوں کی وجہ سے بھارت میں اسلام کو مٹایا نہیں جا رہا۔ اس لیے سب مدرسوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں جانتے تو مسلمان نہیں جانتے اس کی اہمیت کو، سب مسلمان نہیں، کچھ مسلمان۔ یہ مدرسے، انہوں نے قرآن کے علوم کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے حدیث کے زمزموں کو بلند رکھا ہے۔ یہاں ایک طالب علم بڑے فخر و اعزاز کے ساتھ حدیث پڑھتا ہے۔ صحیح بخاری کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست جد و جہد اور محنت کر کے، بہت قربانی دے کر، سخت مشقت برداشت کر کے اللہ کے رسول کے احادیث میں سے چھانٹا اور آپ نے انتخاب کیا، ایک سلیکشن کیا۔ آپ کے وہ جملے جو بہت ہی یقینی ذرائع کے ساتھ پہنچے، جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات واقعی حضور نے فرمائی تھی کہ نہیں فرمائی تھی، تو ان سارے جملوں کو، حدیثوں کو، آپ کے اعمال، اقوال اور تقاریر کو امام بخاری نے جمع کر دیا، جن کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف ان کی نسبت بالکل صحیح ہے۔ یہاں چونکہ شاید خواتین بھی ہیں، صحیح ہے نا؟ یہاں خواتین ہیں؟ ہاں؟ یہاں کچھ خواتین بھی ہیں۔ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امت کو جتنے امام ملے، بڑے بڑے علماء اور محسنین ملے، یہ زیادہ تر ان کی ماؤں کی دعاؤں، ان کی ماؤں کی قربانیوں کے طفیل ملے۔ امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل تھا۔ جب یہ 6 سال کے تھے تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ امام بخاری کی والدہ روتے روتے ہلاک ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر عالم حدیث بنے گا، علم حدیث کی بڑی خدمت کرے گا، میرے محبوب محمد الرسول اللہ کی احادیث کو جمع کر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچائے گا۔ مگر جب یہ دیکھا کہ بچہ نابینا ہو گیا، بچے کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو وہ بہت روئیں، روزہ رکھا، اعتکاف کیا، صدقے نکالے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اپنی قدرت استعمال کر کے میرے بچے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دی۔ کچھ مدت کی دعاؤں کے بعد امام بخاری کی والدہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ نے اس عورت کو، اس امتی خاتون کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، جاؤ دیکھو تمہارے بیٹے کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی۔ وہ لپک کر اندر گئیں، بچہ سو رہا تھا، اس کو جگایا، جگانے کے جب وہ اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، تو امام بخاری کی والدہ نے اپنے بچے محمد سے پوچھا، محمد میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ امی ہیں۔ محمد تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ جی امی جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کیسی اوڑھنی، کیسی چادر اوڑھے ہوئے ہوں؟ بچے نے بتایا کہ آپ فلاں طرح کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ بس بچے کو چوما اور جلدی سے سجدہ شکر میں گر گئیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے یہ میری دعا قبول کی، تو وہ دعا بھی قبول کر لیجئے کہ میرا بیٹا
حدیث کا عالم بن جائے. ماؤں کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ امام بخاری آگے چل کر امیر المومنین فی الحدیث کہلائے. پوری امت میں ان کی کتاب حدیث کی جو کتاب انہوں نے مرتب کی ہے، جس کا آج پہلا سبق پڑھا گیا، اس سے زیادہ معتبر اور مستند کسی دوسری کتاب کو امت کے جمہور علماء نے تسلیم نہیں کیا. سلام ہو امام بخاری پر، اور سلام ہو امام بخاری کی اس عظیم ماں پر. اب تیسری بات میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ اس حدیث کا سادہ سا مطلب بیان کیا. اس کے بعد حدیث کس کو کہتے ہیں، قرآن کس کو کہتے ہیں، محمد بن عبداللہ کی شخصیت کے ابتدائی دور، پھر آپ کا نبی بننا، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا تعلق، اور اس کے بعد آپ کا نبی بننا، اور نبی بعد کے بننے کے بعد آپ کے تاثرات و کیفیات، اور اس کے بعد آنے والی اللہ کی طرف سے ہدایات. اقرا کے بعد یا ایھا المزمل، پھر یا ایھا المدثر، کیا کیا ہدایات ملی. اس سب کے بعد میں نے یہ بھی عرض کیا کہ قرآن و حدیث کے علوم کو مدرسوں نے کسی حد تک زندہ رکھا ہے. اللہ ان مدرسوں کو آباد رکھے اور ہر علاقے کے لوگوں کو اپنے علاقے کے ایک ایک مکتب اور مدرسے کی قدر نصیب فرمائے. پھر میں نے حدیث کی تفصیلات بیان کی. حدیث کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کے احوال. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو حدیث کے ریکارڈ میں نہ آیا. کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ نبی کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی کی زندگی، ان کی نبوت ایک مخصوص زمانے تک تھی، اور محمد الرسول اللہ کی شخصیت کی رہبری، ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہیں، گورے ہوں یا کالے، عرب ہوں یا عجم، افریقی ہوں یا ایشیائی، یورپین ہوں یا امریکن یا آسٹریلین، مرد ہوں یا عورتیں، کسان ہوں یا مزدور، تاجر ہوں یا ملازم پیشہ، نوجوان ہوں یا بوڑھے، حاکم ہو یا محکوم، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا مریض، سب کے لیے صرف اور صرف کامیابی قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہوئے عمل کرنے میں ہے. اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر دل کا سکون نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا کی عزت بھی نہیں ہے، اس کے بغیر آخرت میں نجات بھی نہیں ہے.